لحظة بلا هم وثلاثمية أبي تتحقق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آصف حمید اور میرے پروگرام میں موجود ہیں جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے دعا کے اوقات کے بارے میں بات کی اور اس میں بھی خصوصاً نماز کے بعد، نماز کے دوران دعا کا ذکر، دعا کیسے کی جائے، کون کون سے موقع ایسے ہیں کہ اس وقت دعا زیادہ قبول ہونے کا امکان ہے. ناظرین، دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں. ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہیں گے، جو کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں ہی پوچھا، کہ ان 24 گھنٹوں میں بھی تو کوئی خاص اوقات ہوں گے. ذرا اس کے بارے میں رہنمائی دیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حالت سجدہ میں دعا قبول ہوتی ہے. اس سے مراد کیا صرف وہ سجدہ ہے جو نماز میں ہے، یا ہر وقت کوئی شخص سجدے میں دعا کر سکتا ہے؟ بہت اہم بات ہے، یہ ذہن میں رہنی چاہیے بات. دیکھیں، نماز میں ہم لمیٹڈ ہوتے ہیں. ہم نماز میں صرف وہ دعا کر سکتے ہیں جو مسنون دعائیں. میں نے ذکر کیا گزشتہ پروگرام میں بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائیں، جو آپ نے دعائیں پڑھیں، آپ یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں اور سجدے میں جا کے آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں، یا اپنی مرضی سے آپ نے جو مانگنا ہے، آپ کا اپنا مسئلہ، آپ قرض کی دعائیں وہاں پہ پڑھنا شروع کر دیں، یا جو بھی آپ کے مسائل ہیں وہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا شروع کر دیں. اس وقت سجدے کی حالت میں، جب فرض نماز میں، اس وقت آپ صرف وہ دعائیں پڑھیں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون دعائیں سکھائیں. لیکن چونکہ حالت سجدہ میں انسان اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے، اور یہ مطلقاً بات فرمائی گئی ہے، اس کا تعلق صرف نماز کے ساتھ نماز سے نہیں ہے، نماز سے بھی ہے، نماز کے علاوہ بھی کوئی وقت مل جائے. نماز سے تو بدرجہ اولا ہے کہ نماز میں تو ہے ہی، لیکن نماز کے علاوہ بھی کوئی شخص اگر دعا مانگنا چاہتا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا افضل ہے، حالت سجدہ میں دعا کرنا مزید افضل ہے، افضل ترین ہے. اس وقت اور اس کو جو ہے نا قربت ملی ہوگی. تو لہٰذا اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی تنہائی میں جس وقت اللہ سے اپنی مناجات کرنا چاہتا ہے، تو وہ بجائے سیدھا بیٹھ کے، مطلب پچھلی رات اٹھا ہے یا بالکل اکیلا، اصل عاجزی آصف صاحب ہوتی وہ ہے، اصل خلوص دعا میں پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے جب آدمی اکیلا ہو اور سوائے اللہ کے کوئی اور نہ سن رہا ہو. یہ کیفیت سب میں بیٹھ کے پیدا نہیں ہو سکتی. اسی لیے جو راتوں کی عبادت ہے نا، اصل وہی ہے. اور رات جب سب سوئے ہوئے ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے مطلب مختلف احادیث کے اندر ہے، صلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت اٹھ کے نماز پڑھنا، یہ سب سے افضل نماز ہے. اچھا، آدمی اس وقت اگر دعا کرنا چاہتا ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بجائے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کے وہ سجدے میں چلا جائے، بالکل ایسے ہی جیسے دعا کرنے کے لیے وہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے. تو وہ بیٹھا ہے، وہ سجدے میں چلا جائے، اور سجدے میں جا کے اپنے اللہ کے سامنے جب اس نے پیشانی ٹکا دی تو اب گویا اس کو قرب حاصل ہو گیا ہے. اب اس نے جو مانگنا ہے، دنیا جہان کی دعائیں مانگے، جس مرضی زبان میں مسنون مانگے، غیر مسنون مانگے، عربی میں مانگے، دنیا کی جس زبان میں مرضی مانگے، اپنی ساری عرضداشتیں پیش کرے اور اپنے اللہ سے منوا لے. قرب ملا ہوا ہے. اور وہ ان سارے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو ہم نے گزشتہ پروگراموں کے اندر ذکر کیے کہ وہ الحاح کے ساتھ مانگے، کثرت کے ساتھ مانگے، تکرار کے ساتھ مانگے، یقین کے ساتھ مانگے کہ میرا اللہ میری بات سن رہا ہے. تو یہ دعا جو ہے، یہ حالت سجدہ والی جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس کو اس طرح سے اپنی زندگی میں شامل کر کے اس کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. اور یہ تو 24 گھنٹے میں کوئی بھی وقت، افضل وقت تہجد، ٹھیک ہے، افضل وقت تہجد، لیکن کسی بھی وقت آدمی باوضو ہو کے اس طرح کر سکتا ہے. اور کوئی وقت 24 گھنٹے میں، 24 گھنٹے میں جو اوقات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں معلومات ملتی ہیں، آپ نے یہ فرمایا کہ ہر رات میں ایک مخصوص گھڑی ہوتی ہے جو کسی کو معلوم تو نہیں، لیکن ہر رات میں آتی ضرور ہے وہ گھڑی. آپ نے فرمایا ذالک کل لیلۃ، ہر رات وہ ایک گھڑی آتی ہے. فی کل لیلۃ لساعہ، ایک گھڑی ہے. اس وقت اگر کوئی شخص اللہ کے سامنے عبادت کر رہا ہو، یا اس وقت وہ اللہ کے سامنے کوئی مناجات کر رہا ہے یا دعا مانگ رہا ہے، جو کچھ مانگ رہا ہے، فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ وہ کچھ عطا کر دیتا ہے جو کچھ وہ مانگ رہا ہے. یعنی وہ گھڑی کب آتی ہے یہ اللہ کو معلوم ہے. اس لیے راتوں کی عبادت، آپ پوری رات عبادت کریں اس نیت سے کہ وہ گھڑی آخر اس رات میں ہی ہے نا. پوری رات تو ڈاکٹر صاحب مشکل کام ہے، بلکہ مثلا مسنون بھی نہیں پوری رات عبادت کرنا. نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ پوری رات عبادت کا جو کانسیپٹ ہمارے ہاں ہے نا، ہم سمجھتے ہیں، اور ہمارے ہاں بڑے عجیب و غریب کانسیپٹ بنے ہوئے ہیں. عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، یہ کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اتنی عطائیں ہیں اللہ کی، اتنا فضل اور اتنی رحمت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے پوری رات عبادت کی. دوسرا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ بھی شاید مسلم شریف کی روایت ہے، یہ پہلی مسلم شریف کی روایت ہے کہ رات کو جو نصف شب ہے تو یفتح ابواب السماء نصف اللیل، کہ جب رات کی نصف ہوتا ہے تو اس وقت آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اس وقت گویا ایک مغفرت کا دروازہ کھلتا ہے اور جو کوئی اللہ سے مغفرت مانگتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. یہاں مغفرت کا ہے، دو بندوں کا استثناء ہے اس حدیث کے اندر کہ دو لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، باقی سب کی ہو جاتی ہے. جو بھی مغفرت مانگے ہر ایک کی مغفرت ہو جاتی ہے سوائے دو لوگوں کے. ایک تو اس میں وہ بدکار عورت جس نے اس کو پیشہ بنایا ہوا ہے، بدکاری کو بطور پیشہ جو اختیار کرتی ہے، اور ایک وہ بدماش آدمی، وہ گنڈا جو ٹیکس لیتا ہے لوگوں سے جبر کے ساتھ. اور شار کے الفاظ آتے ہیں حدیث میں. اس شار کا مطلب ہوتا ہے کہ جو لوگوں سے 10%. نہیں، ایک تو اس شار کا مطلب 10%. ایک تو آتا ہے نا بھتہ خور، وہ بھتہ خور، بالکل اس کا مطلب بھتہ خوری ہے. یعنی اس شار وہ ہے. ایک ہمارا ٹیکس ڈپارٹمنٹ بھی آتا ہے نا کہ یہ نا سارے وہ بھی. نہیں، ٹیکس ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، یہ وہ ہے جو لوگوں سے بھتہ لیتا ہے اور ان سے پرسنٹیج طے کروا کے جبرن ان سے کوئی ایسی چیز لیتا ہے. یہ اس میں وہ لوگ ہیں، وہ آدمی جو لوگوں سے بھتہ خوری کرتا ہے اور جو وہ بدکار عورت جو بدکاری کو بطور پیشہ اپنائے ہوئے ہے. ان دو کے علاوہ ہر ایک کی مغفرت ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب چھوٹی سی بات میں کہنے دیجیے آپ کہ جو آپ نے بھتہ خور رکھا ہے نا، مجھے کہنے دیجیے جو ٹیکس کے امپلائیز ہیں وہ رشوت لے کر ٹیکس معاف کرواتے ہیں لوگوں کے، اپنے پیسے بناتے ہیں، وہ بھی اس کیٹیگری میں آتے ہیں. وہ بھی بھتہ خوری. اور کیا بھتہ خوری. اس پہ دیکھیں یہ تو اسلام کے سادہ اور واضح تعلیمات ہیں نا. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، وہ رشوت ویسے ہو گئی. دوسرا یہ کہ آپ ایک ظلم کا جبر کا نظام اپنی طرف سے خود ساختہ نظام امپوز کر رہے ہیں. یعنی وہ جو سسٹم حکومت نے بنایا ہے وہ اگر ظالمانہ ہے یا عادلانہ ہے وہ تو الگ ہے، وہ تو حکومت کا ذمہ ہے. ٹھیک ہے. یہ جو کارکن اپنی طرف سے ایک سیلف میڈ سسٹم امپوز کرتا ہے اور لوگوں کو کمی اور بیشی کرتا ہے صرف اپنی ذاتی فائدے کے لیے، اس سے بڑی بھتاخوری اور کیا ہو سکتی ہے. جزاک اللہ. آگے چلے. اچھا، اس کے علاوہ دیکھیں یہ دو اوقات تو رات میں ہو گئے کہ ایک تو ایک گھڑی ہے جس کا معلوم نہیں ہے کب آتی ہے، اس سے استفادہ کیا جائے. دوسرا نصف شب ہو گیا. اور تیسرا وہ جو معروف روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب 2/3 رات گزر جاتی ہے تو یعنی 1/3 حصہ رات کا رہ جاتا ہے، حین یبقى ثلث اللیل الآخر. تقریباً یہ کتنے بجے کا ٹائم ہوتا ہوگا؟ یہ دیکھیں آپ غروب سے میں بتاتا ہوں آپ کو، غروب سے لے کر طلوع فجر تک آپ اس کے گھنٹے گن لیں. اگر وہ 9 گھنٹے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے 6 گھنٹے نکال کے جو آخری 3 گھنٹے ہیں وہ گویا بہترین وقت ہے. سیدھا حساب ہے. آپ وہ گھنٹے گن لیں. یہ چونکہ راتیں اور یہ بڑا چھوٹا ہوتا رہتا ہے سسٹم، راتیں بڑی ہوتی ہیں، دن بڑا ہو جاتا ہے. تو جب مغرب ہو رہی ہے غروب سے لے کر عشاء سے نہیں گننا، غروب سے گننا ہے. ادھر طلوع آفتاب سے نہیں گننا، طلوع فجر سے گننا ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی جب فجر کی اذان کا وقت ہے تو اس دوران کے جتنے گھنٹے ہیں اس کو 3 میں تقسیم کر دیں. پہلے 2 چھوڑ دیں اور آخری 3. عام طور پہ 2 بجے کا 2-2:30 بجے کا وقت یہ ہوتا ہے. اس کے بعد سمجھنا شروع ہو جاتا ہے وہ وقت. اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے اور عام منادی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کوئی ہے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے جو مجھے پکارے استجب لہو، میں اس کی پکار کو قبول کروں، اس کا جواب دوں. کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے فاعطیہ، میں اس کو عطا کروں. اور کوئی ہے جو مجھ سے استغفار کرے فاغفر لہو، میں اس کی بخشش کر دوں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت گویا بالکل منادی ہو رہی ہوتی ہے اور ہم اس وقت سوئے ہوئے ہوتے ہیں. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اس وقت اٹھ کے نماز پڑھنا، یہ ان ذالک من عزم الامور، یہ بہت ہی مشکل کام ہے. اور جس شخص نے یہ عادت ڈال لی، یعنی مجھے یوں لگتا ہے آصف صاحب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اور اس میں عبادات کے اندر ڈیٹیریشن آتی جا رہی. ہم اگر اپنے والدین کو دیکھیں اور ہم نے جن بزرگوں کو دیکھا ہے ان کی ساری زندگیاں یوں گزری ہیں کہ تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی، اور وہ تہجد کو اسی طرح ضروری نماز سمجھ کے پڑھتے تھے جیسے فرض نماز پڑھتے تھے. اور جتنا مرضی رات کو تھکے ہوئے ہیں، اور ہماری والدائیں ہماری مائیں
ہماری دادیاں، ہماری نانیاں، جنہوں نے 10-10 11 بچے بھی پالنے ہیں، سارے گھر کے کام بھی کرنے ہیں اور سارے معاملات خود ہی نپٹانے ہیں، لیکن تہجد ان کی کبھی نہیں جاتی۔ ایک چیز اس میں ہے ڈاکٹر صاحب، ان کے کسی کے گھر میں کیبل نہیں ہوتی، مسئلہ تو یہ ہے فساد کی یہ تو جڑ۔ مسئلہ ہے، بالکل صحیح۔ رات کو دیر سے سونا، کیبل جو ہے کہ اتنا بڑا عذاب ہے جس نے وہ روحانیت کے ایلیمنٹ تو ختم ہی کر دیا، اور سب سے زیادہ اس سے جو استفادہ کرتی ہیں وہ گھریلو خواتین کرتی ہیں۔ جب میں یہ عرض کروں، یہ جو کیبل ہے نا، یہ ایک انسٹرومنٹ ہے، اس کا پازیٹیو یوز ہو سکتا ہے، نیگیٹو یوز ہو سکتا ہے۔ ہم نے اس کو سمجھا ہوا ہے، اسمہ اکبر من نفعہ۔ نہیں، یہ نہیں مسئلہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس میں کس مقصد کے لیے اس کو لگاتے ہیں۔ دیکھیں، ہم اس وقت جو بات کر رہے ہیں پیس ٹی وی پہ کر رہے ہیں، پیس ٹی وی بھی کیبل پہ آتا ہے، اور اگر کوئی شخص اس کو استعمال کرتا ہے پازیٹیو یوز کے لیے، یہ وہی انسٹرومنٹس ہیں جس کو پازیٹیو یوز کے لیے۔ اور میں عرض کروں کہ یہ علماء کی غلط فہمی ہے کہ جب یہاں لاؤڈ سپیکر آیا فتوے دیے گئے لاؤڈ سپیکر کے خلاف، ریڈیو آیا ریڈیو کے خلاف فتوے دیے، وہ ایک آلہ ہے بھائی۔ اسی طرح ٹی وی کے جب ٹی وی آیا تو ٹی وی کے خلاف فتوے دیے گئے۔ میں یہ عرض کروں کہ ہر چیز کا ایک درست استعمال ہے، ایک غلط استعمال۔ آپ غلط استعمال کو کنڈیم کریں، اس کی مذمت کریں، اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ گھروں کے اندر مانیٹرنگ کا اور ایک سسٹم ہونا چاہیے کنٹرول کا، اور اس کا سسٹم ہو سکتا ہے، سارے چینل لاک ہو سکتے ہیں، ساری مطلب اب تو اس پہ اصل میں ڈاکٹر صاحب ہم ایک بحث بلکہ اس پہ پورا پروگرام کر سکتے ہیں۔ میں صرف یہ عرض کرتا ہوں، اللہ موقع دے تو ہم کریں۔ میں کہتا ہوں کہ چلیں اس کے پر پروگرام نہ کریں، میں آپ سے اختلاف بھی نہیں کرتا۔ جن یعنی مصیبتوں کی طرف اور جن اثرات بد کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ وہ اثرات ہیں، اور ان اثرات کو ختم کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ یہ ڈبہ گھر سے نکال لیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا پازیٹیو یوز گھر میں شروع کریں۔ اگر آپ درست استعمال شروع کر دیتے ہیں گھر میں، اسی جگہ پہ اچھے اثرات ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مثلاً دیکھیں نا، لائیو خانہ کعبہ سے آپ کے پاس تلاوت ہر وقت موجود ہے، آپ اگر وہی لگا دیں تو گھر کے اندر ہر وقت ایک ماحول، قرآنی ماحول رہے گا، ایک اس کے فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اچھے پروگرام نہیں سن سکتے تو اس میں کم از کم یہ ہے کہ برے پروگراموں کے اوپر آپ کا کنٹرول ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہاں ایک وقفہ لینا ہے۔ ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی ہے دعا کے اوقات کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ رہی، دن کے اوقات میں کون کون سے ایسے مواقع ہیں کہ دعا زیادہ قبول ہونے کا امکان ہے؟ آپ نے کچھ کا ذکر کیا، کچھ ابھی شاید رہتے ہیں۔ دن کی بجائے ہم دن رات یعنی 24 گھنٹے کی جو بات ہو رہی تھی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا وقفے سے پہلے کہ یہ جو رات کا یعنی آخری تہائی حصہ ہے، اس کو سب سے زیادہ اہمیت دی جانی چاہیے، اور بدقسمتی سے ہم نہیں اس کو دے پاتے، اور اس وقت سب سے زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے، وہیں بیٹھا رہتا ہے، جگہ تبدیل نہیں کرتا، اور اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے۔ حالانکہ یہ بہت لمبا عرصہ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی پون گھنٹہ ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ، یعنی آپ سمجھیں کہ اس سے زیادہ ٹائم نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص اتنا کر لے، اور ہمارے بہت ساری مساجد میں تو نمازیں اتنی لیٹ ہوتی ہیں کہ یہ آدھے گھنٹہ مطلب 35 منٹ سے زیادہ وقت نہیں ہوتا، تو جتنا بھی یہ وقت ہو، اگر سورج طلوع ہونے تک کوئی شخص وہاں پہ بیٹھا رہے اور سورج طلوع ہونے کے بعد وہ 2 رکعت پڑھ لے اور وہاں سے اٹھ جائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب دیتا ہے، یعنی حج بھی اور عمرہ بھی، اور دونوں مقبول یعنی قبول کر لیے گئے، قبول شدہ۔ جو آپ وہاں جا کے کر کے آتے ہیں وہ قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا، یہ قبول ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ اس کا اجر وہی ہے جو پہلے فرما دیا کہ یہ مقبول حج کا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا ایک اور پروگرام میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو غالباً اسی ثواب کے لیے بیٹھے ہوئے دیکھا مسلح پہ، تو آپ نے فرمایا تھا کہ عائشہ اگر تو صرف 3 دفعہ یہ کلمات دہرا لے، یہ کافی ہو جائے گا تجھے۔ کافی ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہی ثواب مل جائے گا، اور وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ یہ اگر 3 دفعہ دہرا لیے جائیں تو گویا اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ہی ثواب دے دے گا۔ تو ان ساری چیزوں کو اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو تڑپ ہونی چاہیے ہر وقت، اور بیٹھے ہر شخص نہیں بیٹھ سکتا تو کم از کم یہ کلمات دہرا لے تاکہ ثواب سے محروم نہ ہو۔ اگر ہم 24 گھنٹے کے معمول سے آگے کی بات کریں، اب اجازت ہے اس سے آگے چلیں، ہفتہ، اب ایک ہفتہ ہے، اس میں 7 دن ہیں، کون کون سا دن آپ سمجھتے ہیں کہ دعا کے لیے خاص؟ میں سمجھوں
یا آپ سمجھیں اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. حیثیت تو اسی بات کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی انڈیکیشن دی ہے تو ہم اس کو سمجھیں گے بھی اور پھر اس پر عمل بھی کریں گے, اور اگر ایسی کوئی ان کی طرف سے نہ ہو تو پھر سارے دن برابر ہوں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو عید کا دن فرمایا. سید الایام بھی کہا, سید الایام بھی کہا ہے. جمعے کا دن سید الایام بھی ہے, اور یہ عید کا دن بھی کہا, اور مسلمانوں کی عید جمعے کا دن ہے. اور یعنی ایک عید سال بعد آتی ہے, یہ ہر ہفتے آتی ہے. پھر اس کے آداب سکھائے کہ اس دن کو کیسے شروع کرنا ہے, اور کیسے اس کے جو ہے نا ہر شخص پر واجب ہے اس کے لیے غسل کرنا, غسل کرے, اور پھر اس کے بعد سورہ کہف کی تلاوت اس میں کرے, درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھے. یہ آداب ہے. یعنی پورا دن ہی یہ مبارک دن ہے, اور اس دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے جمعہ کے دن, اس کو اللہ تعالیٰ ایک ایسا نور عطا کرتا ہے جو اس کے پاس اگلے جمعے تک رہتا ہے. یعنی اگلے جمعے تک اس کی رہنمائی ہوتی رہتی ہے اس نور میں. تو اس کو میں یوں سمجھتا ہوں کہ انسان کے اوپر بہت سارے اندھیرے ہوتے ہیں. فکر کا اندھیرا ہوتا ہے, عمل کا اندھیرا ہوتا ہے, معاملات کا اندھیرا ہوتا ہے. یہ سارے اندھیرے جو ہیں ان میں رہنمائی ملتی ہے اگر ایک شخص اہتمام کرتا ہے ہر ہفتے سورۃ الکہف کا. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک روایت یہ بھی تو ہے نا کہ پہلا اور آخر کو سورۃ الکہف کا, اس میں وزڈم یہ ہے پہلی 10 آیات یا آخری 10 آیات. اچھا, وہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پہلی 10 آیات یا آخری 10 آیات, ایک روایت میں پہلی 10 آیات ہیں سورۃ الکہف کی اور ایک میں آخری 10 آیات. آپ نے فرمایا جو شخص اس کا اہتمام کرتا ہے اس کی تلاوت کا, اس کو اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے. اور دجال کے فتنے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ روئے زمین پر اس سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں. یعنی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے, اور یہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سن لے کہ دجال کا خروج اور ظہور ہو گیا ہے, وہ جتنے بھی مضبوط ایمان والا ہے وہ اس کی طرف نہ جائے بلکہ اس سے دور بھاگے. اس لیے کہ ایسا ہوگا کہ ایک شخص اپنے ایمان پر اعتماد کرتا وہ کہے گا میں جاتا ہوں, مسئلہ ہی کوئی نہیں, مجھے وہ گمراہ نہیں کر سکتا, لیکن وہ جائے گا اور گمراہ ہو جائے گا, اس کے فریب کا شکار ہو جائے گا. لہٰذا اپنے آپ کو اس آزمائش سے بچانے کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دور نکل جاؤ, اس سے دور بھاگو جس سے طرف پتہ چلے کہ وہ آیا. اتنا بڑا فتنہ ہے, اس فتنے سے کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پناہ مانگتے تھے. آپ نے دعائیں سکھائی ہیں, نماز میں پڑھنے والی دعا بھی ہے کہ من فتنۃ المسیح الدجال, دجال کے فتنے سے. اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلی 10 آیات یا آخری 10 آیات. تو ظاہر ہے اگر سورۃ الکہف کی تلاوت کوئی شخص معمول بنا لیتا ہے جمعہ کے دن, آئی جائیں گی بیچ میں, اس میں وہ 10 آیات پہلی بھی آ گئیں, آخری بھی آ گئیں, اور پوری صورت بھی آ گئی, اور وہ جو نور عطا ہونا تھا وہ بھی ہو گیا, اور دجال کے فتنے سے نجات کا سامان بھی ہو گیا. یہ سارا اہتمام ایک سورہ کہف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے ساری سعادتیں عطا فرما دی. تو جمعے کا دن ہوا خاص, اور اس میں دعا کے لحاظ سے, دعا کے علاوہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں سورہ کہف کے علاوہ جو درود ابراہیمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی فضیلت عام دنوں میں بھی ہے. جب بھی کوئی شخص درود پڑھتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے پہنچایا جاتا ہے, لیکن جمعہ کا دن خاص ہے. اچھا, اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس دن میں میرے اوپر درود بھیجا کرو, خاص طور پر جمعے کے دن. تو کوئی شخص جو ہے وہ سورۃ الکہف کی تلاوت کرے اور اپنے دیگر معمولات کے علاوہ اگر وہ اپنے کوئی فارغ اوقات پاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ سب سے زیادہ درود کا اہتمام کرے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ درود پڑھے. اچھا, اس کے علاوہ جمعے کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی, اس دن ایک گھڑی ہے بڑی مبارک گھڑی, ہاں جی پورا دن ہی مبارک ہے, لیکن ایک خاص گھڑی بھی ہے. جیسے رات میں ایک خاص گھڑی آپ نے فرمایا جس کے بارے میں یہ تعین نہیں کیا کہ وہ کون سی ہے, اسی طرح جمعے کے دن ایک گھڑی ہے. اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی دعا کی جائے وہ قبول ہوتی. ٹھیک ہے, اور وہ گھڑی کس وقت آتی ہے ہمیں معلوم نہیں ہے, اور وہ پورے دن, لیکن اس کی کچھ اشارات ضرور ہوں گے. مثال کے طور پر کچھ کہتے ہیں کہ 2 خطبوں کے درمیان کا وقت, کچھ کہتے ہیں عصر کے بعد کا وقت. اس کی یہ جو ہے نا سارے احتمالات ہیں, ہو سکتا ہے وہ ہو. اور جس وقت خطبہ دیا جا رہا ہے اس کی خطبے کے دوران کی ایک اور اہمیت ایک اور طرح سے بھی ہے. اچھا, جو اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تو اس کی انڈیکیشن نہیں فرمائی, اس وقت خطیب کے لیے تو ہے کہ وہ دعا کرے جی, اور وہ ظاہر سب کے لیے ہوتا ہے, اور خطیب دعا کرتا ہے خطبے میں. جہاں مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے نا دین کے مقصد کے لیے, یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے یا کسی دینی مقصد کے لیے, جہاں مسلمان جمع ہوتے ہیں سارے, اس اجتماع میں جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے.
اچھا، دعا کی قبولیت میں یہ یعنی جمعے کا اجتماع چونکہ سب سے بڑا اجتماع ہے اور سب سے اولین اجتماع ہے دین کے مقاصد کے لیے، لہٰذا آپ یوں سمجھ لیں کہ جمعے کے دوران اگر کوئی شخص، دیکھیں جس وقت امام خطبہ دے رہا ہے جی، اس وقت تو اس نے بیٹھنا ہے خاموش، ٹھیک ہے، اور اس نے انتہائی توجہ سے اور غور سے سننا ہے خطبے کو. اور وہ جو صحابہ کی کیفیت آتی ہے کہ جیسے ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوں، اس طرح بالکل انہماک کے ساتھ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی کو یہ بھی نہ کہے کہ خاموش ہو جاؤ. اگر کوئی شخص ڈسٹربنس پیدا کر رہا ہے تو یہ کسی کو کہنا بھی کہ خاموش ہو جاؤ، یہ بھی گویا زیادتی ہے اور غلطی ہے اور گناہ ہے، یہ بھی نہیں کہنا اس قدر انہماک کے ساتھ. لیکن اگر اس کے دوران میں کوئی وقت ملتا ہے، امام دوران میں بیٹھ جاتا ہے، وقفہ کرتا ہے، اس دوران اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے تو گویا یہ اس اجتماع میں دعا کے مصداق ہوگا کہ ایک دینی اجتماع ہے مسلمانوں کا اور مسجد میں بیٹھا ہے، اور وہ اس وقت بھی دعا کی قبولیت کا وقت، بہت خوب، اور وہ اس وقت دعا کر سکتا ہے. اچھا، باقی جو علاوہ ازیں باقی اوقات ہیں یہ بھی مختلف جو احتمالات ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے اور یہ ہو سکتا ہے. غروب آفتاب کا وقت ڈاکٹر صاحب وہ کوئی خاص تو نہیں ہے؟ غروب آفتاب کا وقت کوئی خاص نہیں ہے، بلکہ اس اعتبار سے خاص ہے کہ غروب آفتاب کے وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور دعا بھی تو عبادت ہے. اس کا مطلب یہ ہے، اس پر ہم قیاس کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ عین غروب آفتاب کے وقت دعا نہیں کرنی چاہیے الا یہ کہ افطاری کا وقت ہو. افطاری ہو تو پھر وہ وقت جو ہے دعا کا وقت ہے. وہ ہم بعد میں آئیں گے جب روزے کے حوالے سے بات کریں گے. لیکن ویسے کسی وقت کو مخصوص کر لینا، دیکھیں یہ احتمالات ٹھیک ہیں جو آپ نے اشارے کیے کریں گے، لیکن ویسے کسی وقت کو مخصوص کر لینا، دیکھیں یہ احتمالات ٹھیک ہیں جو آپ نے اشارے کیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین نہیں فرمایا کہ وہ گھڑی کون سی ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس کا تعین کرنے. آپ دیکھیں نا کہ رمضان میں بھی تعین تو نہیں فرمایا کہ لیلۃ القدر کون سی ہے، وہ کہا کہ تلاش کرو طاق راتوں میں، لیکن ہوتا ہے کہ ذہن میں کون سی رات ہوگی، کون سی وہ دیکھیں وہ جو کون سی ہے نا وہ ہر سال تبدیل ہوتی رہتی ہے نا، کہ کوئی آدمی اسی چکر میں رہتا ہے، پتہ نہیں 21ویں تھی، پتہ نہیں 23ویں تھی. اصل میں اس میں بھی ذوق عبادت بڑھانے کے لیے ہے، شوق عبادت بڑھانے کے لیے ہے کہ 5 راتوں میں عبادت کی جائے اور اس کی تلاش میں لوگ جو لگے رہیں. اگر ایک کا متعین پتہ چل جائے گا تو باقی 4 تو گئی نا عبادت کے اعتبار سے. تو یہاں بھی یہ بات ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ وہ صرف جمعے کا دوران ہے، خطبے کے دوران کا وقت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح سے لے کر جمعے تک کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اور جمعے کے بعد شام تک کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس وہ گھڑی مل گئی ہے، دعا کر لی ہے، بس اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی. ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ناظرین، دعا کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی، جاری ہے، اور انشاءاللہ اگلے کچھ پروگراموں تک جاری رہے گی. اس وقت پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.